میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں، ان باتوں کو پڑھ اور لکھ کر پہلے ہم سمجھیں گے، پھر ہم ان کو یاد کریں گے، ان پہ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ساتھیوں، تیار ہیں سب کہانی سننے کے لیے؟ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آج ہم سننے جا رہے ہیں ایک خاص کہانی، 1000 مہینوں کی کہانی۔ آج صبح سحری کے وقت امی ابو نے تمام بچوں کو افطار سے پہلے اکٹھا ہونے کا کہا۔ رمضان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رمضان تو اب ختم ہونے والا ہے، 20 روزے گزر چکے ہیں، اب تو عید کی ہی کچھ منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ حسان اور اس کے باقی بہن بھائی عصر کی نماز پڑھ کر امی ابو کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہوگی، کوئی سیر کا پلان بنانا ہوگا، یا عید کی بڑی دعوت کی بات تو نہیں، ہاں باربیکیو کی بات ہوگی۔ آج ہم ایک کہانی سنیں گے۔ واہ، کہانیاں تو مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 مہینوں تک پوری رات اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا اور پورا دن اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ ہماری تو اتنی عمر نہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ قدر کی رات ایک ایسی رات ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے۔ بہت ہی پیاس لگ رہی ہے، آج تو سارا شربت میں ہی پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر ایک فرصت کی طرح دی ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ابو کی بات کتنی لمبی ہوگی، پیاس لگ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، کچھ دیر سو جاؤں۔ 1000 مہینے ہیں، 1000 مہینے کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، یعنی کہ 83 سال اور 4 ماہ۔ آپی 83 سال کتنا ہوتا ہے؟ 83 حسان، 83۔ یعنی کہ ابو بتا رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی اچھا کام یا عبادت کریں اس رات میں تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا جتنا 83 سال عبادت کا۔ زبردست! جی حسان، 83 سال۔ ابو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی 83 سال کا ہو بھی تو بھی وہ اتنی عبادت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ کھانے پینے سونے کا وقت بھی چاہیے ہوگا، اور کھیلنے کا، اور اسکول۔ ٹھیک سمجھے حسان، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ثواب سے محروم نہ رہے۔ بونس رات جس میں تھوڑی سی عبادت کر کے ڈھیروں ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے امی ابو آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور وہ کوئی بہت ہی آسان سی شرط رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ زمین سے ہی ٹیشو پیپر اٹھا لیں یا گلاس میں پانی بھر دیں تو آپ کو عید پر نئی سائیکل ملے گی۔ کیسی مزیدار بات ہے! اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات بتاؤں؟ لیلۃ القدر میں ڈھیر فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کے گروہ، یہاں تک کہ آسمان سے زمین تک کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔
حسان، امی آپ کی بات سے مجھے ٹریفک جیم کا خیال آ گیا، فرشتوں کا ٹریفک جیم۔ صحیح کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے فرشتے اتنے ہوتے ہیں جتنے زمین پر کنکر ہیں۔ ریت کنکروں جتنے فرشتے، اتنے بڑے عدد کا تو کوئی نام بھی نہ ہوگا۔ عرب، خرب، ترب، مرب۔ ان سب فرشتوں میں سب سے محترم، بڑے اور زبردست فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہوں گے، جو صرف انبیاء کو وحی پہنچانے آتے تھے۔ 700 پروں والے فرشتے اس رات وہ بھی زمین پر اترتے ہیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا نام قدر اس لیے ہے کہ قدر کا عربی میں مطلب ہوتا ہے تھوڑا پڑھنا۔ اتنے زیادہ فرشتوں کی ہونے کی وجہ سے زمین اور آسمان میں جگہ تھوڑی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہماری بات کرتا ہے، وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا اگلا سال کیسا گزرے گا۔ فرشتوں کو ان کی نئی ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، کس کس طرح کہاں انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے، ہمارے کام آنا ہے۔ شاباش بسام، اور کیسی اچھی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہماری بات کر رہا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں۔ مگر ابو، یہ رات ہوتی کب ہے؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ پھر کیا فائدہ؟ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہوگی، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، 5 راتوں میں سے ایک رات۔ اتنے میں کچن سے کچھ جلنے کی بو آنے لگی۔ اللہ! امی گھبرا کر اٹھی۔ میں نے روسٹ بننے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ روسٹ خالد کی فرمائش پر بن رہا تھا، مگر وہ اب روسٹ کو بھول کر لیلۃ القدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا ابو، بس آخری سوال، لیلۃ القدر میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھاگ کر کاغذ قلم بھی لے آیا تاکہ فہرست بنا لے۔ شاباش حسان، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا اور اہم سوال کیا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، نفل ادا کرنے چاہیے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کرنا چاہیے، نبی پاک پر درود بھیجنا، قرآن پڑھنا، کوئی 1-2 احادیث سمجھ کر عربی یاد کی جا سکتی ہے، کسی آیت کی تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، یعنی کہ ہم ان میں سے جو بھی کام کریں اس کا ثواب ہمیں 1000 مہینوں کے برابر ملے گا۔ ارے واہ! جی، اور اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں بتایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات، یہ آفر پوری رات کے لیے ہے، یعنی ثواب بھی اور فرشتے بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فجر کے وقت تک تمام فرشتے دنیا میں رہتے ہیں۔ کاش میں کسی فرشتے کو دیکھ سکوں، ڈھیر سارے پروں والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے لیلۃ القدر میں پڑھنے کی، آپ سب میرے پیچھے دہرائیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، آمین۔ روسٹ تو اب کھانے کے قابل نہیں رہا اور مزید بنانے کا وقت بھی کم رہ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں امی، ہم پیزا آرڈر کر لیتے ہیں، حسان نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ابو کچھ کہنے لگے مگر پھر آرڈر دینے کے لیے موبائل اٹھا لیا۔ وہ خوش تھے اور دعا کر رہے تھے۔
اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اور مسلمان امت کو لیلۃ القدر میں ثواب اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسان، پیزا تو آرڈر کروا لیا ہے، چلیں اب سب بچے افطاری کے برتن لگائیں۔ جی اچھا امی۔